سے، ہم بھی شامل ہیں اس میں، مولانا حضرات بھی، آپ بھی، سارے شامل ہیں، سارے مسلمان۔ یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، بڑے محبت والے بھی آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہو تو آپ علماء سے سنتے ہیں جی کھانے والا برتن صاف کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، کھانا اس میں نہیں چھوڑنا، ہم چھوڑ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن سنت ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادب سے پوچھتا ہوں، سنجیدہ زبان میں پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو کھانے کی پلیٹیں صاف کرتے ہو اور اسے کہتے ہو یہ سنت ہے، میرے نبی کی سنت بتاتے ہو نا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ حضور جب کھانا کھاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا سالن والا برتن جب ہم رکھتے تھے، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی تو دھلے ہوئے برتنوں میں رکھ دیتے تھے، حضور انگلی سے اتنا اسے صاف کر دیتے تھے، بعض اوقات ہمیں امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ یہ برتن دھونے والا ہے یا دھلا ہوا ہے۔ آج ہم تو آدھا سالن اس میں چھوڑ دیتے ہیں نا، لیکن میرے نبی کی یہ سنت آپ تفصیل سے سنتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کی سنت صرف یہ پلیٹ صاف کرنا ہے؟ جب ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہو تو تب ہمیں سنت یاد آ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، مومنوں، میرے بھائیوں، یہ کھانے کی پلیٹ صاف کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے، اور دشمن کو میدان جنگ میں صاف کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ بھی تو کسی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اور تمہارے نبی نے بدر کے میدان میں دشمنوں کا صفایا کیا نے؟ بولیے، کیا یا نہیں کیا؟ احد میں مصطفیٰ نے صفائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ غزوہ احزاب میں حضور نے صفائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ خندق میں حضور نے صفائی کی، بنو مستلق میں کی، خیبر میں کی، کتنے میدان ہیں جہاں تیرے اور میرے نبی نے دشمنان خدا کو صاف کیا۔ آج تو مومن ہے، نبی کا عاشق بنا ہوا ہے، پلیٹیں صاف کرنے کے لیے جب تیرے پیٹ کا مسئلہ آتا ہے تو تجھے سنت یاد آ جاتی ہے، جب مصطفیٰ کی حقیقت سنت جہاد آتی ہے اسے دہشت گردی کہتے ہو؟ شرم تمہیں مگر نہیں آتی؟ یہ صرف کھانا ہی سنت رہ گیا ہے، کھانے والی پلیٹ صاف کرنا یہ سنت بن گیا۔ اور میں نے تو پچھلے مرتبہ بھی یاد کرایا تھا، تم بر صغیر کے مسلمان ہو، ایک بچی نے آواز دی تھی محمد بن قاسم کو، حجاج بن یوسف جتنا ظالم سہی، اسلامی تاریخ میں حجاج سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہمیں ملتا، لیکن اس محمد بن قاسم کو کس نے بھیجا تھا پتہ ہے تمہیں؟ اسی ظالم حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا، یہ اس کا کزن تھا۔ یہ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان جس نے پورا بر صغیر تمہارا فتح کر کے آج 14، یہ 92 ہجری کا واقعہ ہے، 92 ہجری کا واقعہ ہے محمد بن قاسم کا۔ ایک بچی نے آواز دی تھی، بصرہ سے وہ لے کر لشکر یہاں پہنچ گیا تھا۔ آج کشمیر تمہاری بغل میں ہے، تم کہتے ہو کشمیر پاکستان کی شان رگ ہے، کتنی مرتبہ تمہاری شان رگ کاٹی جا چکی ہے، تمہارے جسم کو حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں کانوں کا سواد پڑ گیا ہے کہ امام صاحب دھڑلے دار بیان کریں جس سے کانوں کو مزہ آئے اور ہم سبحان اللہ کی آوازیں بلند کریں۔ میرے اور تمہارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم جہاد پہ نہیں جا سکتے، جو جا رہا ہے اس کی ضرورت کی چیزیں اسے دے دو، اللہ تمہیں جہاد والوں میں شامل کر لے گا۔ تم خود نہیں جا سکتے، جو مجاہد جہاد کر رہا ہے اسے جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی مدد کرو، اس کو اسلحے کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ آج میرا خیال ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ KFC اور میکڈونلڈ انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم روزانہ، میں ان پلیتوں کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، ان کی فوج کو فری کھانا دیں گے۔ وہ کھانا کون دیتا ہے؟ میکڈونلڈ نہیں دیتا، وہ کھانا ہم دے رہے ہیں، وہ ہم دے رہے ہیں۔ جو ہماری گاڑیاں شام کو میکڈونلڈ اور KFC پر لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ کھانا ہم اسرائیل کی فوج کو دے رہے ہیں۔
کھانا ہم وہاں کھاتے ہیں نا، پیسہ جمع ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ سارا وہیں اس آفس میں جہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں وہاں خرچ نہیں ہوتا، جتنی بچت ہوتی ہے وہ اسرائیل میں جاتی ہے، KFC کی جتنی بچت ہے وہ اسرائیل پہ جاتی ہے۔ یا آپ کو سادہ پانی اپنے ملک کا ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتا، پانی بھی پینا ہوتا ہے تو نیسلے کی بوتل لے کے آتے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے اتنی وفا رہ گئی ہے۔ یہی پاکستان کا مطلب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تھا مطلب پاکستان بنانے کا، کہ ہمیں پاکستان کا پانی بھی ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ہمیں کھانا ہو تو ان کا، ہمیں پینا ہو تو ان کا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں سب ان کی استعمال، ہمیں اپنے ملک کی کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی ہے، پھر ہم یہاں دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو تباہ کر دے۔ کیسے تباہ ہوں گے وہ اسرائیل کی فوج کا فری کھانا ہم دے رہے ہیں، ہمارا فرض تو تھا کہ ہم فلسطین کو دیتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مجاہدین کا تعاون ہے، مجاہدین کو کچھ بھی دینا، کسی بھی ذریعے سے کچھ چیز دینا، حضور فرماتے ہیں جاء رجل بناقۃ مختومۃ قال هذه فی سبیل اللہ، ایک صحابی ایک اونٹنی لے آئے، میدان جہاد میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی، حضور نے اعلان فرمایا بھائی جو جتنی حیثیت ہے جہاد پہ جانا ہے تعاون کرو۔ حضور نے فرمایا، خود فرمایا انا نبی الملاحم، مجھے اللہ نے جنگ والا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں جنگ والا نبی ہوں، جہاد والا نبی ہوں، جہاد کے ذریعے امن قائم ہوتا ہے، جو امن کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، فتنہ پروروں کا خاتمہ کر کے امن قائم کرنا، یہ ہے اسلام جس امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام اس امن کا درس نہیں دیتا کہ مسلمان ذبح ہو رہے ہوں اور باقی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، نہیں جی ہم تو امن والے ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے نبی نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی، یہ چادریں بچھانے والی باتیں چھوڑو، وہ اور وقت تھا جب حضور چادر بچھاتے تھے، ویسے وہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں علم حدیث کا خادم ہونے کے حوالے سے اگر عرض کروں تو حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک اونٹنی لے کر، نکیل ڈالی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیں، میرے پاس یہی گنجائش تھی، ایک جانور میں لے آئے، اسے قبول فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لَقَ بِهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ 700 نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٌ، حضور نے فرمایا لا، ہمیں یہ قبول ہے، ایک اونٹنی دی ہے، میرے تیرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس ایک کے بدلے میں اللہ تمہیں 700 اونٹنیاں دے گا، جس پر مرضی بیٹھ کے جنت میں چلے جانا۔ ایک دی ہے، کتنی بولو؟ نہیں، آگے حضور نے بتایا جواب کتنا ملے گا؟ 700 اونٹنیاں۔ ویسے قرآن نے کیا کرا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے 10 کا اجر دیتا ہے، یہ عام نیکی ہے، لیکن جہاد کے لیے جو ایک دیتا ہے اللہ 700 عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب میں بتاؤں، آپ 1,00,000 روپیہ بھیجیں فلسطین میں، 1,00,000 روپے، اب 1,00,000 کو 700 تک لے جاؤ، کتنے بنیں گے؟ 7 کروڑ۔ 7 کروڑ بنتا ہے جی، کروڑ والے بیٹھے نے تصدیق کر دیں، 7 1,00,000 دیں فلسطین کو تو 7 کروڑ کا تمہیں اللہ انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ حضور نے خبر دی ہے، یہ مجاہدین کی خدمت کے لیے انعام۔ عام نیکیاں اور ہیں، جہاد کے لیے نیکی اور ہے۔